أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں اور اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے پالنے والے کی بارگاہ میں کہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف لائے ہیں پروردگار ان کا آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور جو مرادیں لے کر جو حاجتیں لے کر اس بارگاہ معصومین میں آئے ہیں پروردگار ان تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. اور خاص طور پر بانیان جشن حاجی محمد شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنی خوشی کو اہل بیت کی خوشی میں ضم کیا ہے اور ان کے پوتے کی خوشی میں جو انہوں نے خوشی منائی ہے اور اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نسل کو تا قیامت اہل بیت کے محبان میں سے قرار دے. پروردگار عالم تمام مومنات کے اتنے بچے یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اور تا قیامت ہماری نسلوں کو محمد وآل محمد کا چاہنے والا اور ان کے دین پر عمل کرنے والا قرار دے. مل کے صلوات پڑھیں. محمد وآل محمد وعلى محمد. نہایت ہی بابرکت دن ہے اور نہایت ہی پرمسرت موقع ہے. تقریباً ماہ محرم ماہ اعضا کی سے پہلے یہ آخری خوشی ہے کہ جو ہم منا رہے ہیں. اس کے بعد ایام غم شروع ہو جائیں گے اور تقریباً 2 مہینے اور 1 ہفتہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہرحال مختلف مناسبتیں ہیں مباہلے کے دن کے حوالے سے. ایک تو خود مباہلے کی مناسبت ہے کہ واقع مباہلہ پیش آیا
اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ آئے ولایت کا نزول بھی آج کے دن ہوا ہے، اور آئے تطہیر کا نزول بھی آج کے دن ہوا ہے۔ یہ 3-4 مناسبتیں مباہلہ کے دن کے حوالے سے ہیں۔ انشاءاللہ چند عرائض مباہلے کی آیت کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، پھر بھی صلوات عید مباہلہ جو ہم مناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عید اور یہ خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ آج کا دن اسلام کی فتح و نصرت کا دن ہے، اور یہ ایسی فتح اور وکٹری اسلام کو حاصل ہوئی کہ جس میں نہ تلوار کا استعمال ہوا، نہ نیزے کا استعمال ہوا، نہ کسی کو زخمی کیا گیا، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ جنگی کوئی حالات پیش آئے۔ یہ فتح و نصرت اور وکٹری جو اسلام کو حاصل ہوئی ہے، یہ گفتار اور کردار کی فوقیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج کے دن اسلام کو فتح ہوئی ہے گفتار کی فوقیت کے حوالے سے، کردار کی فوقیت کے حوالے سے اسلام کو اور صداقت کو اور سچوں کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا آج کا دن خوشی کے طور پر مانا جاتا ہے، اس لیے کہ جو سچ کو ماننے والے ہیں، جو سچ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، جو سچوں کو جو ماننے والے ہیں، وہ آج کے دن عید مناتے ہیں۔ اس لیے کہ آج اس آیت کے مطابق جو آئے مباہلہ ہے، اس کے مطابق سچوں کی کامیابی ہوئی، سچوں کی فتح ہوئی، انہوں نے کامیابی حاصل کی، لہٰذا آج کے دن کو عید قرار دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور انشاءاللہ ہم جو عید منا رہے ہیں، یہ عید مناتے بھی رہیں گے، لیکن اصلی جو سبق ہے اس عید سے جو ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور ہمیشہ کے لیے خود سچ کی راہ پر قائم رہ کر، صداقت کی راہ پر قائم ہو کر خود بھی سچا اور صادق ہونا ہے، اور دوسروں کو بھی سچوں کی راہ دکھانی ہے۔ یہ اصل میں پیغام ہے عید مباہلہ کہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں، عملی طور پر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار میں بھی وہ سچائی نظر آئے کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا عیسائی اس زمانے میں، جس زمانے پیغمبر تشریف لائے، عیسائی اپنی روحانیت پر ناز کرتے تھے۔ تو چاہوں گا عیسائیوں کو اپنی روحانیت پر ناز تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ عیسائی راہب ہوتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی مصروف صرف کرتے تھے، دنیا کی چیزوں سے دور ہو جاتے تھے، دنیا کی نعمتوں سے دور ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ روحانیت کے لحاظ سے عیسائی اس زمانے میں اپنی روحانیت پر ناز کرتے تھے۔ یہودیت، اس زمانے کے یہودی اپنی شجاعت پر ناز کرتے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے بہادر سپاہی تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے۔ آپ نے نام سنے، مرحب کا نام سنا ہے، توجہ نا آپ کی، عمر بن عبدود کا نام سنا ہے، یہ سارے کون تھے؟ یہودی تھے۔ طاقت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے اس زمانے میں یہودی اپنی شجاعت اور بہادری پر ناز کرتے تھے، اور اس زمانے کے کافر اور مشرک اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے۔ ان کو اپنی زبان پر ناز تھا کہ ہماری زبان جیسی کسی کی زبان نہیں، ہماری جو فصاحت ہے عربی کی، وہ کسی زبان میں فصاحت نہیں پائی جاتی۔ تو کافر اور مشرک اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، یہودی اپنی شجاعت پر ناز کرتے تھے، اور عیسائی اپنی روحانیت پر ناز کرتے تھے۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے، توجہ ہوگا، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے یہودیت کی بہادری شجاعت کے مقابلے میں علی کی شجاعت کو قرار دیا، اور
عربیوں کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں سورہ کوثر پیش کر کے اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو لا کر دکھاؤ. اور عیسائیت کی روحانیت کے مقابلے میں اللہ نے مباہلے کا میدان سجایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس میدان میں اللہ نے اہل بیت کی روحانیت کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے کہ اہل بیت کس روحانی مقام کے مالک ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جب فتح مکہ ہو چکا تو پیغمبر نے مختلف لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت بھیجی. اس زمانے میں روم کی طرف جو بادشاہ تھا اس طرف ایک خط بھیجا, ان کو اسلام کی دعوت دی. ایران کے بادشاہ کی طرف خط لکھا. اسی طرح سے مختلف علاقوں کی طرف پیغمبر نے اسلام کی دعوت کا ایک خط لکھا. اور یہ خط نجران کے عیسائیوں کے پاس بھی گیا جو یمن کے رہنے والے تھے. ان کے پاس جب یہ خط گیا تو ان کا جو بہت بڑا پوپ تھا اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو ان کے علماء تھے, جو دانش مند تھے, ان کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یہ خط آیا ہے کہ عرب کے خطے میں ایک شخص نے اسلام کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. وہ شخص جس کا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے, انجیل میں بھی کیا ہے, زبور میں بھی کیا ہے, تمام کتب آسمانی اور صحف ابراہیم کے اندر آخری آنے والے کا جو تذکرہ کیا ہے اللہ نے, وہ آخری آنے والا میں ہوں. میرے پیغام کو لبیک کہو اور اسلام کو قبول کرو, تمہارے اسی میں نجات ہے. یہ خط جاتا ہے, وہ پیش کرتے ہیں. آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم مدینے میں ایک ڈیلیگیشن بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر جا کر یہ تحقیق کرے, یہ کھوج لگائے کہ یہ شخص کون ہے, واقعی اس میں نبوت کی علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. یہ طے پا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کون جائے گا. 40 بعض روایتوں کے مطابق 70 کے قریب افراد کا انتخاب ہوا. سب سے بڑا جو ان کا پوپ تھا اس کی اس وقت عمر تھی 120 سال. اس کی سربراہی میں یہ سمجھدار لوگ, عقل مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی مدینے پہنچے پوچھا کہ پیغمبر کہاں تشریف فرما ہے. لوگوں نے کہا کہ پیغمبر مدینے کی مسجد میں ہیں. کیونکہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کے ہاں اپنے جو ان کے لیڈر ہوتے تھے وہ بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے تھے, ریشمی لباس پہنتے تھے, سونے اور چاندی کے زیور پہنتے تھے, قیمتی جواہرات سے اپنے آپ کو سجاتے تھے. اسی انداز میں وہ مدینے میں جاتے ہیں اور پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد نبی میں. جیسے ہی پیغمبر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, پیغمبر نے بجائے اس کے کہ ان کا استقبال کریں ان سے منہ موڑ لیتے ہیں, دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جو آخری نبی اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے وہ تو اخلاق کے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہے, اس کا تو اخلاق بہت اچھا سنا تھا ہم نے, لیکن ہم آئے لیکن اس نے ہمیں گھاسی نے ڈالی. چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن آتے ہیں, کسی کو وسیلہ بنا کر کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, پیغمبر تمہیں قبول کریں گے. لیکن پیغمبر کی بارگاہ میں اسی حالت میں آئے جیسے پہلے دن آئے تھے. پیغمبر نے پھر منہ موڑ لیا اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح سے 2-3 دن تک وہ پیغمبر سے ملاقات کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن پیغمبر نے ملاقات نہ کی. آخری مرتبہ جب ملاقات کر چکے اور جا رہے تھے نا امید ہو کر کہ اب ہم ملاقات نہیں کر پا رہے, لہٰذا ہم واپس نجران چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ان کے کردار کو, ان کے عمل کو, ان کے خوش اخلاقی کو, ہمیں تو وہ علامتیں اور آثار نظر نہیں آئے جو ایک نبی میں ہوتے ہیں. ابھی جا رہے تھے تو جناب سلمان راستے مل جاتے ہیں. جناب سلمان نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا کہ اس طرح سے بات ہے, ہمیں دن نہیں رہے, پیغمبر نے ملاقات نہیں کی, ہم جا رہے ہیں, ہمیں تسلی بخش جواب نہ ملا. جناب سلمان نے کہا کہ آؤ میں تمہیں وہاں لے کے جاتا ہوں کہ جو حقیقی دروازہ ہے پیغمبر کے لیے, باب رسول ہے. آؤ لے کے آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں, امیر المومنین کی بارگاہ میں, اپنی شکایت پیش کرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ پیغمبر نے تمہیں کیوں نہیں قبول کیا. میں جانتا ہوں اس لیے کہ پیغمبر کے مزاج سے میں واقف ہوں.
पैगंबर के मिजाज से मैं वाकिफ हूँ। लिहाजा अमीर ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा लिबास है, ये जो तुम्हारा बना हुआ सिंगार है, इसको सादगी में तब्दील करो, सादे लिबास पहनो, ये जेवर अपने उतारो, सोना चांदी उतारो, ये सारा कुछ उतारो, क्योंकि हमारे दीन के अंदर ये रेशम के लिबास मर्द के लिए पहनना हराम है, सोना मर्द के लिए पहनना हराम है। चांदी पहन सकता है लेकिन सोना मर्द के लिए जायज नहीं, न अंगूठी पहन सकता है, न लॉकेट पहन सकता है, कोई भी सोने की चीज मर्द नहीं पहन सकता। लिहाजा ये सारा कुछ उतारो तो पैगंबर जरूर तुम्हें कबूल करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फिर भी सलवात पढ़े। जब मौला के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपना हुलिया तब्दील किया, आते हैं पैगंबर की बारगाह में, जैसे ही पहुंचते हैं पैगंबर ने इस्तकबाल किया। पैगंबर ने अपनी बारगाह में उनको इजाजत दी और वहां पे आए, गुफ्तगू शुरू की। अर्ज किया था ना मैंने कि आज जो मुबाहले का दिन है वो गुफ्तार और किरदार की फतह का दिन है, वो सिलसिला गुफ्तार का शुरू होता है। आते हैं कहते हैं हमने इस तरह सुना है कि आप अपने आप को नबी कहते हैं, आप जरा ये बताएं कि अगर आप अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी बनकर आए हैं तो हमारे नबी ईसा के बारे में आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले ये वाज़ेह करें। और जिस मुल्क में आप रहते हैं यहाँ भी ईसाई रहते हैं, आपके दोस्त आपके स्कूलों के अंदर, आपके कोलीग जहाँ पे काम करते हैं वहां पर भी ईसाई रहते हैं। तो ये पैगंबर का किरदार जो भी बयान कर रहा हूँ ये हमारे लिए नमूना अमल है कि हम भी उस माहौल में रहते हैं, हमारे सामने भी ऐसे लोग हैं। जरा बताइए कि हमारे नबी के बारे में आप क्या कहते हैं, ईसा के बारे में आपका क्या नजरिया है? तो पैगंबर ने फरमाया कि मेरे भाई ईसा अल्लाह के अब्द थे, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा था। अपना अकीदा बयान कर दिया पैगंबर ने। उसके बाद कहते हैं कि हमारा तो अकीदा ये है कि वो अल्लाह के बेटे थे, हम तो उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो पैगंबर ने पूछा कि क्यों आप उनको अल्लाह का बेटा क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि क़िबला हम 2-4 सवाल आपसे पूछेंगे, जरा मेहरबानी फरमा के आप जवाब दे दें। पैगंबर ने फरमाया कि आप पूछो, क्या पूछना है? अर्ज किया कि पैगंबर, मैं पैगंबर कह रहा हूं। उन्होंने कहा मोहम्मद आप बताएं कि इब्राहिम के वालिद का नाम क्या था? तो पैगंबर ने फरमाया कि इब्राहिम के वालिद का नाम जनाब तारुख था। उसके बाद कहते हैं कि जनाब याकूब के, जनाब यूसुफ के वालिद का नाम क्या था? पैगंबर ने फरमाया कि जनाब याकूब। उसके बाद फरमाया, अर्ज किया कि जनाब मूसा के बाप का नाम क्या था? पैगंबर ने फरमाया कि जनाब इमरान। उसके बाद कहते हैं कि हम आपसे पूछेंगे कि आपके वालिद का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला। उसके बाद फरमाते हैं कि जरा ये बताइए कि ईसा के बाप का नाम क्या था? तो चाहूंगा ईसा के बाप का नाम क्या था? तो पैगंबर ने फरमाया कि उनका बाप नहीं था, वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। तो फौरन ये कहने लगे हम इसीलिए तो कहते हैं कि क्योंकि उनका बाप नहीं था लिहाजा वो अल्लाह के बेटे हैं। तो जब उन्होंने ये दलील पेश की पैगंबर की बारगाह में, तो पैगंबर मुंतजिर हुए, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई और पैगंबर ने वो आयत जवाब के तौर पर पेश की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इरशाद हुआ कि इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल इस तरह से है जैसे आदम की मिसाल है। पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम ये कहते हो कि ईसा का बाप नहीं था इसलिए वो अल्लाह के बेटे, इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं कि उनका बाप नहीं था, तो मुझे तुम ये बताओ कि जनाब आदम को तुम अल्लाह के बेटा मानते हो या नहीं मानते? कहा कि नहीं, हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते, इसलिए कि वो अल्लाह के बेटे नहीं थे, हम उनको अल्लाह का बेटा तस्लीम नहीं करते। तो पैगंबर ने फरमाया कि अगर बाप का न होना, बाप के बगैर पैदा होना अगर अल्लाह के बेटे होने की अलामत और दलील है, तो फिर आदम तो वो हैं कि जिनका ना बाप था ना जिनकी माँ थी, वो तो बगैर माँ के, बगैर बाप के पैदा हुए थे। अगर बेटा होने की लियाकत अगर है तो उनमें ज्यादा है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, लेकिन तुम उनको खुदा का बेटा नहीं मानते। तो ये इतनी मुहकम दलील जब पैगंबर ने पेश की, तो इस दलील के बाद भी उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं।
تو جب یہ بات اور گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی اور پیغمبر نے دیکھا کہ وہ حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں، صداقت کے مقابلے میں اپنے سر کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے پیغمبر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے پیغمبر اگر یہ بحث مباحثے کے بعد پھر بھی تم سے لڑ جھگڑتے ہیں اور حق کو نہیں پہچانتے اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو کہہ دو کہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت نازل فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے انہوں نے تسلیم کر لیا کیونکہ ان کو ناز تھا اپنی روحانیت پر، انہوں نے سمجھا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، لہذا انہوں نے مباہلہ کا چیلنج قبول کر لیا۔ دوسرے دن 24 کے دن مباہلے کا دن معین ہوا اور اللہ کے اعلان کے مطابق انہوں نے بھی اپنے بیٹے، اپنی خواتین، اپنے نفسوں کو لانا تھا اور ادھر سے پیغمبر بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی خواتین کو اور اپنے نفسوں کو لے کر جانا تھا۔ لہذا وہ دن جب آتا ہے، پیغمبر آتے ہیں کہاں پہ؟ پیغمبر اس دروازے پر آتے ہیں کہ جو فاطمہ کا دروازہ ہے، جو سچوں کا دروازہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پیغمبر نے قرآن صامت کے ذریعے سے اپنی بات کو ان سے نہ منوا سکے اور پیغمبر کو ضرورت پڑی کہ قرآن ناطق، قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی لے کر جائیں تاکہ وہ حقیقت کو تسلیم کر سکے۔ لہذا دروازے پر ہے جو قرآن ناطق ہیں۔ پیغمبر گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد وہ پورا واقعہ جو حدیث قصہ آپ نے سنا، وہ واقعہ حدیث قصہ کا رونما ہوتا ہے اور وہ آیت نازل ہوتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل بیت کو چادر کے نیچے اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ ایک پوری بحث ہے، اس کو میں عرض نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر نے اکٹھا کیا، آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر کی نازل ہوئی، اس کے بعد پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں باہر، اب سارے مسلمان نکلے ہیں مدینے سے اور اب دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے مباہلہ عربوں کے اندر، خاص طور پر عربوں میں مباہلہ نہیں ہوا تھا، اس قسم کی چیلنج نہیں ہوئی تھی، لہذا مسلمانوں کے لیے بھی ایک نئی بات تھی، عیسائیوں کے لیے بھی نئی بات تھی، سارے تمام مدینے کے رہنے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، مباہلہ کیا ہوگا۔ لہذا تمام مسلمان باہر نکلے اور ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان بچہ آیت کے نزول کے بعد یہی سمجھتا تھا کہ آج پیغمبر ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ جو بچے تھے وہ سمجھتے تھے ہم بھی ابنانا کے لفظ کے تحت آتے ہیں، ہمیں بھی لے شاید لے جائیں۔ خواتین بھی سمجھتی تھی نسانا، آپ اپنی خواتین کو لے کر آئیں تو ہم بھی مسلمانوں کی خواتین، شاید پیغمبر ہمیں لے کر جائیں۔ مرد بھی یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر انفسنا کے لفظ کے باتحت ہمیں بھی لے کر جائیں۔ لیکن کیا دیکھا، جب پیغمبر اپنے گھر سے چلے ہیں، جب پیغمبر اپنے گھر سے چلے ہیں تو ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، ایک مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کے اندر کون ہیں؟ سب سے آگے پیغمبر ہیں، پیغمبر کے گود میں امام حسین ہیں اور ایک انگلی کو جناب امام حسن نے پکڑا ہوا ہے، اور پیغمبر کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور جناب سیدہ کے پیچھے امیر المومنین ہیں اور یہ چھوٹا سا قافلہ میدان مباہلہ کی طرف جا رہا ہے اور سارے مسلمان دھرے کے دھرے رہ گئے اور انہوں نے اپنی امیدوں پر پانی پھرتے ہوئے دیکھ لیا کہ اب ہماری نوبت نہیں ہے، پیغمبر جا رہے ہیں۔ پیغمبر جیسے ہی میدان مباہلہ میں پہنچے، ادھر سے نصارہ نجران نے جب دیکھا، توجہ ہوں گا، نصارہ نجران نے جب دیکھا تو ان کا جو بڑا پوپ تھا، جو 120 سال کی عمر تھی، اس نے بڑی عبادتیں کی تھی، روحانی مناصب پر فائز تھا، اس نے جب یہ چہرے دیکھے، توجہ ہوں گا، جب یہ چہرے دیکھے تو فوراً اس کی زبان پہ یہ نکلا کہ اگر یہ چہرے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے ان پہاڑوں کو حرکت دینے
کرنے کے لیے کہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اے عیسائیوں، اگر تم نے یہاں سے بچ کے اپنے وطن جانا ہے تو ان سے مباہلہ نہ کرو، بلکہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا انہوں نے جب یہ پرجلالت چہرے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کی تو یقیناً ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی اور اللہ ہمیں نابود کر دے گا۔ لہٰذا یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ عیسائی تھے لیکن آل محمد کی عظمت کو پہچان لیا، لیکن مسلمان ہو کر اہل بیت کی عظمت کو نہ پہچان سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا اللہ نے اس دن کو ایک عظیم دن قرار دیا، آل محمد نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا، اس لیے کہ صداقت کی فتح ہوئی، دین کی فتح ہوئی، اسلام کی فتح ہوئی، اور عیسائی جو تھے وہ مغلوب ہوئے اس دن۔ لہذا اللہ نے یہ اہتمام فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا، پہلے بچوں کا ذکر کیا تھا، پھر خواتین کا تذکرہ کیا تھا، پھر مردوں کا تذکرہ کیا تھا، اسی ترتیب سے پیغمبر نے اس قافلے کو ترتیب دیا ہے، اسی ترتیب کے مطابق۔ آگے پیغمبر ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، درمیان میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آخر میں پیچھے جناب امیر المومنین کی ذات ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے یہ وہی منظر ہے، توجہ ہوں گا، یہ وہی منظر ہے کہ جو حدیث قصہ میں نظر آتا ہے۔ پیغمبر نے حدیث قصہ میں سیدہ کو مرکز قرار دیا اور مباہلے کے میدان میں بھی سیدہ کو مرکز قرار دیا۔ جناب سیدہ کو ایک مرکزی حیثیت ہے، اور یہ ایسے ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے درمیان میں رکھ کر یہ بیان فرمایا کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے امامت منسلک ہوتی ہے رسالت سے، اور رسالت منسلک ہوتی ہے امامت سے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جناب سیدہ کی عظمت اور جناب سیدہ کا مقام وہ ہے، اور اس ولایت کبریٰ کی مالکہ ہیں کہ جس ولایت کی وجہ سے رسول کو رسالت ملتی ہے اور امام کو امامت ملتی ہے۔ یہ ولایت کبریٰ کی مالکہ ہیں، اور اسی ولایت کی وجہ سے منصب رسالت عطا فرماتا ہے پروردگار عالم، منصب امامت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ ولایت کی جو حقیقت ہے یہ تمام ذوات مقدسہ میں مشترک ہے۔ ولایت کے منصب پر امیر المومنین فائز ہے، ولایت کے منصب پر پیغمبر بھی فائز ہے، ولایت کے منصب پر امام حسن اور حسین بھی فائز ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا بھی ولایت کے منصب پر فائز ہیں۔ اگرچہ اللہ کی مصلحت اور مشیت میں یہ نہیں تھا کہ ان کو امامت کا عہدہ دیا جائے، ان کو نبوت کا عہدہ دیا جائے یا رسالت کا عہدہ دیا جائے، لیکن سیدہ میں وہ تمام صلاحیتیں تھیں جو ایک رسول کی ہوتی ہیں، جو ایک نبی کی ہوتی ہیں اور ایک امام کی ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ نے عید مبارکہ کا دن ایک معیار قائم کیا ہے صداقت کا، ایک سچائی کا معیار قائم کیا ہے، سمبل بنایا ہے کہ مسلمان جب پیغمبر کے بعد اگر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں، اگر ان کو سچائی اور جھوٹ کا پتہ نہ چلے تو ان کے لیے مباہلے کے میدان کے اندر جو ذوات مقدسہ سچائی کا معیار بن کر گئے ہیں، پیغمبر کے بعد وہ ان کے لیے معیار ہوں، ان کے لیے سمبل ہوں۔ اگر وہ پیغمبر کے بعد حق کو نہ پہچان سکیں کہ جنگ صفین میں حق کہاں پر ہے، جنگ نہروان میں حق کہاں پر ہے، اور جنگوں کے اندر حق کس طرف ہے، تو وہ ان کے لیے آسان ہو کہ جدھر یہ پنجتن پاک کی ہستیاں نظر آ جائیں مسلمان سمجھ لیں کہ یہ سچے ہیں، اور جہاں پر یہ نظر نہ آئے وہ سمجھے وہ جھوٹے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
زمانے میں بلکہ ہر زمانے کے لیے تا قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کو آسان ہو جائے حق کو پہچاننا، سچائی کو پہچاننا آسان ہو جائے کہ حق کہاں پر ہے۔ کسی عالم دین نے ایک سنی عالم دین سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ پیغمبر کی حدیث تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں، کہ بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تمام مسلمانوں نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ گمراہی کی موت مرتا ہے۔ اس سنی عالم دین نے کہا کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں، حدیث ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس شیعہ عالم دین نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب خلیفہ اول کا دور تھا، توجہ ہوں گا، جب خلیفہ اول کا دور تھا اس دور میں جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ اس زمانے میں جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ تو وہ سنی عالم دین خاموش ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ کہے کہ ان کا امام ابو بکر تھا، اگر ان کا امام ابو بکر تھا تو بی بی تو ان سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، اور اگر یہ کہے کہ امام علی امیر المومنین ان کے امام تھے تو پھر ابو بکر کی خلافت غصبی خلافت ہو جاتی ہے۔ لہذا جناب سیدہ اپنے زمانے میں سچائی کا معیار ہے، جدھر جناب سیدہ ہوں گی ادھر حق ہوگا، جدھر امیر المومنین ہوں گے ادھر حق ہوگا، جدھر امام حسن ہوں گے ادھر حق ہوگا، جدھر امام حسین ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ لہذا آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ حق و صداقت کے معیار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تا قیامت یہ معیار ہوگا۔ لہذا لوگوں کو اگر تم نے بتانا ہے کہ حق کہاں پر ہے تو آئے مباہلے کا مضمون پیش کر دو اور ان کے سامنے اہل بیت کا کردار رکھ دو اور ان کے لیے بتا دو کہ اہل بیت کس طرف ہے، خود بخود ان کو پتا چل جائے گا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آپ کی زبان تمام کہ اللہ تعالیٰ آپ کے